اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 264 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والو، لا تبطلوا تم نہ باطل کرو، تم نہ ضائع کرو، صدقاتکم اپنے صدقوں کو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمن احسان جتلا کر، والاذى اور اذیت دے کر، تکلیف دے کر، کالذی اس شخص کی طرح، ينفق مالہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، ریا الناس لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اور وہ اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان نہیں لاتا. یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے. تو اس حصے کے الفاظ اور مفردات کی طرف آتے ہیں اور اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں. یا کا معنی کیا؟ اے. الذین اسم موصول ہے جمع کے لیے، وہ لوگ. آمنو جو ایمان لائے، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، وہ ایمان لائے. لیکن ہم آسانی کے لیے کیا لفظ بولتے ہیں؟ اے ایمان والو. اللہ رب العزت ایمان والوں کو یہاں پہ مخاطب کر رہے ہیں. اس کی ایک اہمیت ہے جس کا تذکرہ ٹھہر کے کروں گا. لا تبطلوا یہ لا نفی کے لیے ہے یا نہیں کے لیے؟ نہیں کے لیے، منع کرنے کے لیے، کسی کام سے روکنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تبطلوا تم باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو. تبطلوا فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے. اصل میں تھا تبطلون، نون گر گیا کس کی وجہ سے؟ لا کی وجہ سے. تو مانا کیا؟ لا تبطلوا تم ضائع نہ کرو، تم باطل نہ کرو. صدقاتکم اپنے صدقات، صدقات جمع ہے کس کی؟ صدقاتن کی. اور اس کا واحد جو لفظ ہے پچھلی آیت میں آ چکا ہے، آیت نمبر 263 میں، من صدقۃ یتبع اذی، وہ واحد ہے اور یہ جمع ہے صدقات. کم اپنے، تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمن والاذی احسان جتلا کر، احسان جتلانے کے ذریعے، والاذی اور اذیت دے کر. کالذی اس شخص کی طرح، کاف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے ہے، طرح مثل. الذی اسم موصول ہے واحد کے لیے جو، ينفقو خرچ کرتا ہے، فعل مضارع ہے واحد کے لیے. مالہ اپنا مال، کیوں خرچ کرتا ہے؟ ریا الناس، ریا مفعول لہو ہے، مفعول لاجلہ ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے. ریا مصدر ہے، راآ یرائی کا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے. ولا یؤمن اور نہیں، لا کا معنی کیا؟ نہیں. لا یہ جو ہے یہ نفی کے لیے ہے، اور نہیں یؤمن وہ ایمان لاتا، فعل مضارع ہے واحد کے لیے. باللہ اللہ پہ، والیوم الآخر اور یوم آخر پہ، آخری دن پہ یعنی کہ آخرت پہ. اب ہم آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مخاطب کن کو کیا ہے؟ ایمان والوں کو. مخاطب کرنے کے بعد اللہ نے کسی کام سے منع کیا ہے، اور وہ کیا کام ہے جس سے منع کیا ہے؟ کہ صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا، صدقہ کرنے کے بعد اسے تکلیف دینا جسے صدقہ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے روک رہے ہیں، فرمایا اس انداز سے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو. تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی ہے اسے تنگ نہ کرو، اسے تکلیف نہ دو، اسے غلام بنانے کی کوشش نہ کرو، اسے نوکر بنانے کی کوشش نہ کرو. نیکی آپ نے کی ہے کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. اجر و ثواب اللہ تعالیٰ سے لی. آپ نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اسے پالتے رہے، اسے پڑھاتے رہے، اس پہ خرچ کرتے رہے. کسی بیوہ کے اوپر آپ خرچ کرتے رہے. آج وہ یتیم آپ کی عزت نہیں کرتا، وہ بیوہ آپ کا احترام نہیں کرتی، کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یتیم کو اس بات کی ترغیب دیں
کہ آپ اس کے ساتھ بدسلوکی کریں جو آپ کے ساتھ نیکی کرتا رہا. نہیں، ہمارا مخاطب فی الحال وہ ہے جو اس کے ساتھ نیکی کرتا رہا. فی الحال یتیم سے ہم مخاطب نہیں ہیں. جب یتیم سے مخاطب ہوں گے تو ہم اسے کہیں گے، فرمایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے آپ اس کی عزت کریں، آپ اس کا احترام کریں. لیکن بالفرض وہ آپ کی عزت نہیں کرتا، وہ آپ کا احترام نہیں کرتا، وہ آپ کے کام نہیں آتا، تو آپ احسان کر کے اپنی نیکی کو ضائع نہ کریں. یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ صدقہ کر کے، نیکی کر کے احسان جتلاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے ایمان میں کمی آئے گی، اس سے آپ کا ایمان کمزور ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم، تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمنی، احسان جتلا کر، والاذا، اور اذیت دے کر. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب آپ نیکی کر کے، صدقہ کر کے اذیت دیں گے، احسان جتلائیں گے، تو آپ کا صدقہ ضائع ہو جائے گا. اس سے پتا چلا کہ احسان جتلانا حرام ہے. جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے، جس پہ مال خرچ کیا ہے، اسے تنگ کرنا حرام ہے. اور اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی مثال بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر، اذیت دے کر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور وہ اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں لاتا. یہ کون ہے؟ یہ منافق ہے. منافق لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، جبکہ وہ حقیقی طور پہ اللہ پہ ایمان لانے والے نہیں ہے، آخرت پہ ان کا ایمان نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ جو ایمان والا ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے جب احسان جتلائے گا، جب اذیت دے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس آدمی کی طرح ہو گیا جو مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اور وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنی کبھی حرکت ہے. کیا؟ احسان جتلانا اور اسے اذیت دینا جس پہ آپ نے مال خرچ کیا ہے. آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. تو اس کی مثال، کس کی مثال؟ جو بندہ احسان جتلاتا ہو، یہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور جس کا اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں ہے. تو اس کی مثال جو ہے کمثل صفوان، اس صاف چٹان کی طرح ہے، اس صاف پتھر کی طرح ہے، علیہ تراب، جس پہ تھوڑی بہت مٹی ہو، فاصابہ وابل، تو اسے پہنچے، اس پہ برسے، وابل، زوردار بارش، فترکہ، تو یہ بارش اس کو بنا دے، کس کو؟ اس پتھر کو. اس کو کیا بنا دے؟ اس کو کیا کر دے؟ سلدا، اس کو صاف چٹان بنا دے. پہلے اس پہ کیا تھی؟ تھوڑی سی مٹی تھی. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یہ قدرت نہیں رکھیں گے اس میں سے کسی بھی چیز پہ، ما کسبوا، جو انہوں نے کمائے، جو انہوں نے عمل کیے. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو، کافر لوگوں کو. فَمَثَلُهُ، یہ تین الفاظ ہیں، فا اور ماثل اور ہو. تو اس کی مثال کس کی؟ اس شخص کی، اس منافق کی مثال جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے. کمثل صفوان، اس کی مثال کیسی ہے؟ چٹان. اس کی مثال جو ہے صاف پتھر کی طرح ہے. تو صفوان جو ہے یہ اس پتھر کو کہتے ہیں جو کیا ہو؟ صاف ہو، چکنا ہو، جس کے اوپر کوئی چیز نہ ٹھہرے.
علیہ تراب، اس کے اوپر کیا ہے؟ تراب، تھوڑی سی مٹی. تھوڑی سی مٹی ہے. علیہ تراب، یہ صفت ہے کس کی؟ صفوان کی. یعنی کہ وہ ایسا پتھر ہے، وہ ایسی چٹان ہے جس پہ تھوڑی سی مٹی ہے. تراب کی جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تھوڑی سی مٹی. فاصابہ، فاصابہ، یہ بھی تین الفاظ ہیں، فا اور اصابہ اور ہو. اصابہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اصابہ پہنچے، ہو اس پہ، کس پہ؟ صفوان. اس صفوان پہ، اس پتھر پہ، اس چٹان پہ پہنچے، برسے. کیا برسے؟ وابل، زوردار بارش. فترکہ، تو وہ اس کو بنا دے. کس کو؟ چٹان کو. اس چٹان کو کیا بنا دے؟ کس ہاتھ میں اس کو کر دے؟ سلدن، صاف چٹان، صاف پتھر. یعنی کہ تھوڑی بہت جو مٹی تھی وہ بھی غائب. لا یقدرون، وہ نہیں قدرت رکھیں گے. لا نفی کے لیے نہیں، یقدرون فعل مضارع ہے جمع کے لیے. نہیں قدرت رکھیں گے، علی شیء، کسی بھی چیز پہ، مما، اس میں سے جو انہوں نے کمایا. مما اصل میں کیا تھا؟ مما. من کا معنی کیا؟ سے. ما جو. اسم موصول الذی کے معنی میں جو. جی. کسبوا، انہوں نے کمایا، فعل ماضی ہے جمع کے لیے. انہوں نے کمایا، انہوں نے عمل کیے. جی. واللہ، اللہ تعالی، لا یہدی، یہ بھی لا نفی کے لیے ہے. یہدی ہدایت دیتا، یعنی کہ نہیں ہدایت دیتا. یہدی فعل مضارع ہے واحد کے لیے. القوم، لوگ. جی. کون سے لوگ؟ الکافرین، کافر. کافر لوگ. الکافرین جمع ہے کس کی؟ کافر کی. جی. کفر کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ رب العزت نے اس آیت کے پہلے حصے میں مثال بیان کی تھی اس آدمی کی جو مومن ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن خرچ کرنے کے بعد احسان جتاتا ہے، خرچ کرنے کے بعد اسے تکلیف دیتا ہے جس پہ خرچ کیا ہے. اللہ نے اس کی مثال دی تھی کہ اس کی مثال ایک منافق کی طرح ہے. جو منافق مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اور اس کا اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں ہے. پھر اللہ نے اس منافق کی مثال بیان کی ہے کہ یہ منافق جو ہے، یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا کیا بنے گا، اس پہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی مثال اس پتھر کی طرح ہے جس پہ تھوڑی بہت کیا ہے؟ مٹی ہے. مٹی ہے. اب اس کو کوئی کسان دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی اس کے اوپر مٹی موجود ہے تو یہاں پہ فصل اگائی جا سکتی ہے. وہ وہاں پہ فصل اگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک بارش آئے گی، مٹی غائب ہو جائے گی. اس کی محنت اس کے کام آئے گی؟ نہیں کام آئے گی. وہ پتھر صاف چٹان کی شکل میں باقی رہ جائے گا، اس کے اوپر کوئی غبار نہیں ہوگا، کوئی مٹی نہیں ہوگی. تو ایسے ہی یہ منافق، اس نے اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی ساری محنت ضائع جائے گی. فرمایا لا یقدرون، یہ قدرت نہیں رکھیں گے جی. اس میں سے کسی چیز پہ جو انہوں نے کمایا. پہلے الفاظ استعمال ہو رہے تھے واحد کے لیے، ایک آدمی کی باتیں ہو رہی تھیں کہ جو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، آخرت پہ ایمان نہیں لاتا، اس کی مثال اس چٹان کی طرح جس پہ تھوڑی بہت مٹی ہو. تو ایک آدمی کی بات ہو رہی تھی. اب اچانک کہا جا رہا ہے کہ یہ قدرت نہیں رکھیں گے کسی بھی چیز پہ ان اعمال میں سے جو انہوں نے کیے، یعنی کہ جو بھی خرچ کیا ہے اس خرچ کیے ہوئے میں سے کوئی بھی پیسہ ان کے کام نہیں آئے گا، کوئی بھی عمل ان کے کام نہیں آئے گا. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی جمع کی جی. تو یہاں پہ اعتبار کیا گیا الذی کے معنی کا، الذی کے معنی کا. جب اللہ نے مثال بیان کی تھی ایک شخص کی، ایک منافق کی، تو یہ مثال دراصل تمام منافقین کی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لا یقدرون، یہ سارے کے سارے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اپنے اس مال سے جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اپنے ان اعمال سے جو انہوں نے کیے، کچھ ان کو فائدہ نہیں ہونے والا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کن کو؟ کافر لوگوں کو.
یہاں پہ کس ہدایت کی بات ہو رہی ہے؟ ہدایت ارشاد کی یا ہدایت توفیق کی؟ ہدایت ارشاد تو سب کے لیے ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی کافروں کے لیے بھی. اللہ کے نبی آئے مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کے لیے بھی، کافروں کو تبلیغ کرنے کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن ایک ہے ہدایت توفیق. ہدایت ارشاد کیا ہے؟ رہنمائی کر دینا، بتا دینا، گائیڈ کر دینا کہ آپ ایمان لائیں گے، توحید اختیار کریں گے تب جنت میں جا سکیں گے. آپ کفر و شرک سے بچیں گے، کبیرہ گناہوں سے دور رہیں گے تب آپ جہنم کی آگ سے محفوظ رہ سکیں گے. یہ کیا ہے؟ گائیڈ کرنا، ارشاد، رہنمائی کر دینا. اور ایک ہے ہدایت توفیق، دل میں بات ڈال دینا. تو دل میں بات ڈالنا جو ہے یہ وہ ہدایت ہے جو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. جبکہ ہدایت ارشاد وہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی کرتے رہے اور ان کے وارث علماء کرام بھی کر رہے ہیں. لیکن ہدایت توفیق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ جس کو پسند کریں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہدایت نہیں دے سکتے. کون سی ہدایت؟ ہدایت توفیق. جہاں تک تعلق ہے ہدایت ارشاد کا تو اسی کے لیے تو آپ کو بھیجا گیا تھا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام ہدایت ارشاد دینے والے تھے. میں اور آپ ہدایت ارشاد دے سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، توحید کی طرف بلا سکتے ہیں، جنت کی راہ کی طرف بلا سکتے ہیں. لیکن ہدایت توفیق، دل میں ایمان ڈال دینا، یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ نعمت کافر لوگوں کو نہیں دیتا. اب آپ سوال کریں گے کہ جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے نبی علیہ السلام کے زمانے میں سارے کے سارے کافر تھے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ نے تو دی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کافر جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کو موقع دیا ہدایت قبول کرنے کا. وہ اعراض کرتے رہے، ٹیڑھی راہ پہ چلتے رہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب ٹیڑھی راہ پہ چلے، ٹیڑھا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. تو یہاں پہ ان کافروں کی بات ہو رہی ہے جن کے دلوں پہ مہریں لگ گئیں. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، کہ وہ لوگ جن پہ تیرے رب کا کلمہ جو ہے ثابت ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی کہ وہ لوگ جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی، جن کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ اب ان کو ہدایت نہیں دی جائے گی، تو اب ان کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اس سے پتا چلا ہدایت بہت بڑی نعمت ہے. ایسی آیت پڑھ کر ہر مسلمان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا میرے اوپر کتنا بڑا انعام ہے کہ تو نے اتنی بڑی مجھے نعمت دی ہے. بجائے اس کے کہ ہم کافروں سے مروب ہوں کہ یہ دنیاوی امور میں ہم سے آگے نکل گئے، سیاسی امور میں ہم سے آگے نکل گئے، میڈیکل کے امور میں ہم سے آگے نکل گئے. اس کی بجائے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو دنیا میں اتنا آگے نکل گئے، سائنس میں اتنا آگے نکل گئے، میڈیکل میں اتنا آگے نکل گئے، وہ ہدایت نہیں پا سکے. ہدایت جیسی عظیم نعمت اللہ نے کن کو دی ہے؟ مسلمانوں کو. جو اللہ ان کو دیتا ہے جن سے اللہ کو پیار ہوتا ہے. جبکہ دنیا مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے. اور ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ ہم اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی، جنت میں آنے کی توفیق دی. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں ایمان پہ رکھے، توحید پہ رکھے، صحیح عقیدے پہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم توبہ کر چکے ہوں، کبیرہ گناہوں سے اور کفر و شرک سے دور ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے
اس حال میں کہ اللہ تعالی ہم پہ راضی ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.